الحمد لله الكبير المتعال عظم شأن العمل وحفظ حقوق العمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم وحسن معاملة غيركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عزیزان گرامی سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت تمام مخلوقات پر روزی تقسیم فرمائی، چنانچہ کسی کو زیادہ نوازا اور کسی کو اس سے کم. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں بھی مختلف اور جداگانہ ودیعت فرمائی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی باہمی ضروریات کو پورا کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق فائدہ پہنچا سکیں اور یوں ان کا روزگار زندگی چل سکے، ان کی زندگیاں آسان ہوں اور ان کے مفادات کا تحفظ ہو اور ان کی ضروریات پایہ تکمیل کو پہنچتی رہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ترجمہ، فرمایا ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کو اوپر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. یعنی ہر انسان دوسری کا محتاج ہے اور اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے. چنانچہ قدرت کے اسی حکیمانہ نظام کے تحت اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہمارے گھریلو ملازمین ہیں جو گھریلو کام کاج میں اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، امور خانہ داری میں معاونت کرتے ہیں. تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. چنانچہ گھریلو ملازمین کا شکر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے کام پر انہیں دعائیہ کلمات سے نوازیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو، ان سے خوش کلامی سے بات کریں تاکہ انہیں خوشی اور فرحت محسوس ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اسی طرح ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان سے خوش اسلوبی کا برتاؤ کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ ان کا دین اور مذہب کیا ہے، ان کا ملک اور وطن کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دن بھر کے کاموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں، اپنے شہروں اور گھروں کو خیر آباد کہہ کر ہمارے ہاں آ بسے ہیں تاکہ وہ رزق حلال کما کر اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں اور اپنے معاشی حالات بہتر کر سکیں. لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہل کرم کی شان ہے اور ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنا اچھے اخلاق والوں کی پہچان ہے، اور انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ ہمارے ہی گھر کے ایک فرد ہیں، یہ شریفوں کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے. نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یاد رکھو
تمہارے ملازمین اور کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے ماتحت بنا کے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی کپڑے اسے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ یعنی یہ گھریلو ملازمین جو ہماری معاونت کرتے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے معقول اور مناسب نظم اور انتظام کریں، ضرورت کے مطابق ان کے طعام اور قیام کا بندوبست کریں، صاف ستھرے کپڑے اور اچھے علاج و معالجہ کی سہولت انہیں میسر کریں، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ، بہترین برتاؤ کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ ہم ان پر بوجھ نہ ڈالیں اور انہیں ایسے کاموں پر مجبور نہ کریں جو وہ تنہا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ۔ فرمایا ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر ان پر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی گھریلو کارندوں پر ڈال دیں، کیونکہ بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اپنے اقدار اور اطوار کے مطابق ان کی تربیت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھریلو ملازمین کو گھر کے آداب و اخلاق سے متعارف کروائیں، انہیں گھر کی رازداری اور پردہ داری کی تلقین کریں، اہل خانہ کا احترام کرنا سکھائیں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی تعلیم دیں، انہیں ان کے اپنے حقوق کی مکمل آگاہی دیں، ان کی پوری اجرت ادا کریں، اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں ہرگز تاخیر سے کام نہ لیں۔ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرہ، وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، پھر اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، تو فرمایا کہ میں قیامت کے دن، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا۔ تو اللہ کے بندو، جو کوئی بھی اپنے گھر کے لیے کسی ملازم کا انتخاب کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملے کو صاف اور واضح رکھے، کام کی نوعیت اور اس کی شرائط پہلے سے طے کرے، اور جو بھی گھریلو ملازم اس کے پاس کام کرے تو اس سے اچھی طرح اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرے، جن چیزوں کی امانت داری اس پر ضروری ہے ان کی وضاحت کرے، چنانچہ اسے بتائے کہ بچوں کی دیکھ بھال ایک امانت ہے، گھر کے رازوں کی حفاظت ایک امانت ہے، گھر کا سامان ایک امانت ہے، چنانچہ گھریلو ملازمین پر لازم ہے کہ وہ ان امانتوں کی حفاظت کریں اور ہر قسم کی خیانت سے بچیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اسی طرح تمام ملازمین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام مکمل مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، بلا شبہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ کرے یا کوئی کام کرے تو
پوری مہارت کے ساتھ وہ کام سر انجام دے۔ اسی طرح گھر یا دکان کے ملازمین پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنا کام مکمل امانت داری سے انجام دیں اور اس میں کسی قسم کی دھوکہ اور فریب سے اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور فرمان ہے، فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو ملازمین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ گھر کی عزت اور ناموس کا خیال رکھیں، گھر کے پردہ اور پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھیں، گھر میں چلتے پھرتے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر کار بند رہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اہل خانہ کی باتوں کی ٹوہ میں لگے رہیں یا امور خانہ کی خیر خبر جانچنے کی کوشش کریں اور ان کے رازوں کو افشا کریں، پھیلائیں یا خاموشی سے گھر والوں کی تصویریں یا ویڈیو بنائیں اور اسے شائع کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہیں کرو۔ تو الغرض گھریلو ملازمین کو چاہیے کہ وہ ملکی قوانین کا احترام کریں اور معاشرے کی عادات اور روایات کی پاسداری کریں، کیونکہ یہی عہد سے وفا اور یہی معاہدے کی تکمیل ہے اور یہی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اور دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک میں حمد و صلات کے بعد فرمایا میرے مومن بھائیو، انسان کی کمال دانشمندی اور اس کی بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھریلو ملازمین صرف مستند اور لائسنس یافتہ یعنی تربیت یافتہ اداروں سے ہی طلب کریں تاکہ ان کا مال بھی محفوظ ہو اور اس کے گھر کی حفاظت بھی ہو اور اس کے حقوق کی بھی رعایت ہو۔ تو اللہ کے بندو، ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے اور کسی بھی غیر معتمد اور نامعلوم ادارے سے گھریلو ملازمین نہیں طلب کرنا اور نہ ہی کسی ایسے تھرڈ پارٹی سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرنا ہے جن کے پاس کوئی حکومتی اپروول نہ ہو، تاکہ آپ کسی بھی ناگہانی آفت و پریشانی سے بچ سکیں اور خود کو اور اہل خانہ کو کسی بھی نقصان سے بچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ۔ تو میرے بھائیو، وطن عزیز میں اور متحدہ عرب امارات میں ایسے منظم قوانین وضع کیے ہیں جو تمام ملازمین کے حقوق کی ضمانت دیتے ہیں اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے معاملات کو منظم اور مرتب کرتے ہیں اور ان معاہدوں کو دستاویزی شکل دے کر مضبوط بناتے ہیں، تو ان کے استحصال کو روکتے ہیں اور ان کی عزت نفس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کوششوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، تمام وضع کردہ قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کے خلاف ورزی سے بچنا چاہیے اور قوانین سے بچنے کا کوئی غیر آئینی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر محفوظ رہیں، ہماری دکان اور ہماری تجارت محفوظ رہے اور ہمارے حقوق پامال ہونے سے بچے رہیں۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہے، فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين
وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منہم والأموات. اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزاء.